آئین ہند کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گجرات اور اتراکھنڈ میں جہاں بی جے پی کی حکومتیں ہیں وہاں پر یو سی سی یعنی یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کیا گیا ہے، اور جس طرح سے یہ نافذ کیا گیا ہے اس پر یعنی اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس سے جو قبائل طبقات ہے، ٹرائبلس ہے، ان کو الگ رکھا گیا ہے، جبکہ یونیفارم یہاں پہ یونیفارمٹی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سے یہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کا مقصد جو ہے ایک مخصوص فرقے کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس صاحب۔ یہ جو گجرات اور اتراکھنڈ کا معاملہ ہے، آپ لوگوں نے اس کو چیلنج بھی کیا ہے، وہاں کی جو پرسپیکٹو جو ہے ہائی کورٹ ہے، اور پریس کانفرنس بھی کی تھی، تو کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو اسٹیٹ وائز یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، اسنویدھانک ہے، یعنی دستور کے خلاف ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 44 ہندوستان کا دستور یہ ذمہ داری سینٹرل گورنمنٹ کو ڈالتا ہے کہ وہ پورے ملک کے لیے یونیفارم سول کوڈ وضع کرے سب لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد۔ لیکن اب وہ جانتے ہیں کہ پورے ملک کی سطح پر یہ یونیفارم سول کوڈ نافذ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اب بی جے پی رولڈ اسٹیٹ کے اندر 1 بائی 1 یونیفارم سول کوڈ کے نام سے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے نینی تال ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا ہے، اور گجرات میں بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہماری بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کا ڈومین ہی نہیں ہے کہ وہ یونیفارم سول کوڈ کے نام سے کوئی قانون نافذ کرے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ وہ یونیفارم کہاں سے ہو گیا؟ یونیفارم اس لیے نہیں ہوا کہ جب آپ اس میں ایگزم کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں طبقے پہ یہ نافذ نہیں ہوگا تو وہ یونیفارم نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہندو کوڈ کو تمام طبقات میں نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک نئی بات اس میں یہ ہے دونوں طرف میں کہ انہوں نے لیونگ ریلیشن شپ کو جسٹیفائی کر دیا ہے اس کے تحت میں۔ تو یہ ہندوؤں کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہ غلط بات ہو رہی ہے کہ ایک مغربی تہذیب کے بنیاد پر ہمارے ملک میں جو فحاشی اور عریانی کا ماحول پیدا ہوا ہے، جو بدچلنی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے بنیادی طور پہ دہرادون کے اندر پریس کانفرنس کی تھی اور یہی بات کہی تھی کہ یہ جو یونیفارم سول کوڈ ہے، یہ پہلی بات تو یونیفارم سول کوڈ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ اختیار اسٹیٹ کو حاصل ہی نہیں ہے کوئی یونیفارم سول کوڈ نافذ کرے۔ دوسری بات یہ کہ وہ یونیفارملی سب پہ اپلائی بھی نہیں ہو رہا ہے، یعنی ریاست کے تمام باشندوں پہ اپلائی نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں آپ ایگزمپشن دینے جا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے ہندو کوڈ بل کو ذرا سا بھی ٹچ نہیں کیا، اور دوسرے طبقات کے اوپر میں ہندو کوڈ بل کی جو چیزیں ہیں وہ نافذ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہندوستان کے اندر شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 ہمارے ملک کا قانون ہے، اور ملک کے اندر مسلمانوں کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی اجازت ہے سینٹرل گورنمنٹ کے قانون کے مطابق۔ تو اگر سینٹرل گورنمنٹ کا قانون موجود ہے اور ہماری مذہبی یعنی آزادی یعنی اس قانون کے ذریعے سے یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے اگر ہماری مذہبی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارا جو ادھیکار ہے آرٹیکل 25 اور 26 میں اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو ہم نے بنیادی بات یہ کہی ہے کہ چونکہ ظاہر ہے کہ حکومت تو سننے والی نہیں ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ نہیں سن رہی ہے، سینٹرل گورنمنٹ سن رہی ہے، تو ہم نے عدالت میں یہی بات رکھی ہے کہ یہ فیصلہ ایک تو یونیفارم سول کوڈ نہیں ہے، دوسری بات ریاست کو اختیار حاصل نہیں ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو دستوری حق ہے کہ ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے، اور وہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہمارے ملک کا بنایا ہوا قانون ہے، تو اس کے مطابق ہم اپنا زندگی گزارتے ہیں۔ اس قانون کو بھی یہ قانون سلب کر رہا ہے، تو یہ بنیادی ہے جس کے بنیاد پہ ہم نے اس قانون کو چیلنج کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نینی تال میں جو ہے آپ نے چیلنج کر کے کافی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوا، معاملہ جہاں تھا وہیں رکا ہوا۔ دیکھیے، اصل میں عدالتوں کا جو آپ کو معلوم ہے کہ سول سوٹ جو ہوتے ہیں، کرمنل سوٹ اور سول سوٹ کا فرق یہ ہے، سول سوٹ بہت ہی سلو رفتار سے چلتے ہیں، اور اگر ایک کیس میں کئی پارٹیاں شامل ہو جاتی ہیں تو اس کی رفتار اور زیادہ سلو ہو جاتی ہے اور زیادہ سست ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ابھی تک کہ وہ ابھی آرگومنٹ کے سٹیج پر ہی نہیں آیا ہے معاملہ، تو ابھی تو کبھی کوئی پارٹی نہیں آ رہی، کبھی کوئی پارٹی نہیں آ رہی، اس طرح سے وہ ٹل رہا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیے، اب ہائی کورٹ میں گجرات ہائی کورٹ میں بھی ہم ڈالیں گے، اس کے بعد ہمارے لیے آپشن اویلیبل ہے
کہ اگر دو اسٹیٹ کے اندر قانون نافذ ہو گیا تو ہم سپریم کورٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں، تو ہم سپریم کورٹ پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وقف ایکٹ جو ہے آپ لوگوں نے زبردست تحریک چلائی، سب کچھ کیا، بہرحال کچھ جگہ سے جو تو کچھ ریلیف ملا عدالت سے، عدالت نے ابھی تک اس پر فائنل ڈیسیجن نہیں دیا، لیکن جو ہے وقف املاک کے ساتھ جس طرح کی جو صورتحال پیش آ رہی ہے، خاص طور سے یو پی میں، کیا کہیں گے؟ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے تو ان کا رجسٹریشن نہیں ہوا۔ دیکھیں اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذمہ داری وقف بورڈ کی ہے کہ جو قانون میں یہ کہا گیا کہ جو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں وقف بورڈ کے ساتھ میں انہی کو ری رجسٹر کرنا ہے اس کے تحت میں۔ یہ ذمہ داری وقف بورڈ کی ہونی چاہیے، یعنی یہ ذمہ داری پہلے ہی وقف بورڈ کی تھی کہ وہ سروے کروائے، اور سروے کروانے کے بعد میں ان پہ پورٹل پہ ڈالے، تو یہ ذمہ داری وقف بورڈ کی تھی۔ اس بار کیا کیا گیا ہے کہ اب آپ متولیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کیجیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہے، اور اگر پھر جو رجسٹرڈ کیا ان لوگوں نے، اب آپ اس میں سے بہت ساری چیزوں کو پر لیگل سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ بھائی جو آلریڈی رجسٹرڈ ہے وقف بورڈ کے ساتھ میں پہلے سے، انہی کو ری رجسٹر کیا جا رہا ہے، تو اس پہ آبجیکشن پیش کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اتر پردیش کے جو سہارنپور میں بھی اور مختلف مقامات کے اوپر میں بہت ساری پراپرٹی کو جن کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے اس پہ آبجیکشن ریز کر دیے گئے۔ تو آبجیکشن ریز کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو پراپرٹی آپ کے ہاں آلریڈی رجسٹرڈ ہے انہی کو ری رجسٹر کیا جا رہا ہے، تو اس پہ آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آپ لوگ گئے تھے، مدت بڑھائی گئی تھی، تو کیا وہ کام مکمل ہوا ہے؟ دیکھیں اصل میں مدت بڑھائی گئی تھی تو کہیں کسی اسٹیٹ میں کام اچھا ہوا، مطلب پنجاب میں، ہریانہ میں اور مختلف دلی میں بڑے پیمانے پر رجسٹرڈ ہوئی ہے، لیکن بعض اسٹیٹ کے اندر متولیان کی سستی ہے کہ بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ نہیں جا رہے ہیں۔ تو کئی اسٹیٹ سے ہمارے پاس یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ابھی وہاں پہ کئی ہزار پراپرٹی ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہے، تو ہم اپنے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ وقت مدت ختم ہونے سے پہلے، جون میں شاید ختم ہو جائے گی یہ مدت، 6 مہینے کی جو مدت بڑھائی گئی تھی، اس کو ختم ہونے سے پہلے لوگ جو ہیں ری رجسٹر کروا لیں۔ تو اس سلسلے میں موبلائزیشن کے لیے پرسنل بورڈ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ صرف بولنے سے تھوڑی ہونے والا کچھ۔ موبلائز دیکھیے، ہم نے پرسنل بورڈ نے مختلف اسٹیٹ کے لیے کنوینرس اپوائنٹ کیے، کنوینر سے کمیٹیاں بنائی ہیں، اور جگہ جگہ پہ ورکشاپس کیے گئے ہیں۔ ورکشاپ کر کے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ کیسے آپ کو رجسٹر کروانا ہے، کہیں پہ رجسٹر کروانے میں ساتھ دیا جا رہا ہے، کہیں پہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کیا جائے۔ تو اب دیکھیے اس سب کے باوجود دیکھیے پرسنل بورڈ کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ جس کا کوئی کیڈر ہو، یہ ہو، وہ زیادہ زیادہ لوگوں سے اپیل ہی کر سکتا ہے۔ تو پرسنل بورڈ جو ہے مسلمانوں کی تنظیموں سے بھی اپیل کر رہا ہے، اور ہمارے جو کنوینر حضرات ہیں ان کے ذریعے سے ہم لوگوں تک متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سالہ سے ڈاکٹر۔ یہ تھے ڈاکٹر قاسم رسول اللہ صاحب، جو یو سی سی کے معاملے پر اور وقف کے سلسلے میں، وقف پراپرٹی کے رجسٹریشن جمع کے سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں۔ کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی۔